اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشیروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشیروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشیروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشیروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشیروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشیروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔
जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जाफर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जाफर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जाफर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जाफर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जाफर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जाफर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया।
جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔
جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔
जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जाफर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जाफर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जाफर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जाफर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जाफर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जाफर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया।
جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم نکلوائی ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ کو اتنا بڑا رقم نکلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ کشمالہ بیگم اور پولیس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ یہ رقم تو کشمالہ بیگم نے پولیس والوں کو دے دی ہے تاکہ دعا بیوی اقرار کر لے کہ آپ کو زہر دعا بیگم نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھ کو تو اسی بات کا پہلے سے ہی پتا ہے کہ دعا میرے ساتھ ایسا کبھی کر نہیں سکتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ کو زہر کس نے دیا۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ سائے ایک بات بتاؤ اگر تم غصہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ فرمائیے۔ جعفر اسے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زہر تم کو کشمالہ نے دی ہے۔ یہ سن کر تو نوشروان کہتا ہے مگر کیوں زہر دے گی وہ مجھے؟ جعفر کہتا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا طبیعت خراب ہو گئی کشمالہ بیگم نے مجھ کو بلایا اور کہہ دیا کہ دعا بیگم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ تو آپ خود سوچے کہ کشمالہ بیگم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو تو دل کا تکلیف بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے نا تب کشمالہ بیگم نے آپ سے انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ میں چیک کی ہے۔ اور سائے ایک اور بات بتا دوں کہ سرپراز کو کشمالہ بیگم نے ہی بلایا تھا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تب سارا کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔
जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि